اسی طرح والدین پر ہے کہ اولاد کی ہر خواہش پوری کرو سوائے اس خواہش کے جو تقاضائے توحید کے خلاف ہو. اب میں عرض کروں، عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو اپنا سمجھتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں اس امید میں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بچے ہمارے لیے سہارا بنیں گے. عام طور پر یہ ہوتا ہے. امید کس سے لگاتے ہیں ہم؟ بچوں سے. بچے غیر خدا ہیں. بچوں سے امید لگانا غیر خدا سے امید لگانا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ بچے حیات دنیا کی زینت ہیں، پیسہ حیات دنیا کی زینت ہے. باقیات الصالحات کا ذکر فوراً آ گیا. یہاں باقیات الصالحات کا جو اس کنٹیکسٹ میں ذکر آیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو پیسہ دیا ہے اس کو اس اولاد پہ خرچ کرو. اولاد کی تربیت کرنا، صالح فرزند بنانا، صالح نسل بنانا، یہی باقیات الصالحات ہے. لیکن ہمارا دیا ہوا پیسہ ہماری دی ہوئی اولاد پر خرچ کرو تو پھر اولاد سے امید نہ رکھنا، امید مجھ سے رکھنا. اولاد پر خرچ کرو اس لیے کہ یہ امانت خدا ہے، وہ بھی امانت خدا ہے. اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کی تربیت قربتاً الی اللہ کرو کہ یہ اللہ کی امانت ہے، ضائع نہ ہونے پائے. اللہ نے جو روپیہ پیسہ دیا ہے وہ پیسہ خرچ کرو اور شکر خدا کرو کہ اس نے اپنی امانت کی تربیت کے لیے ثروت بھی عطا فرمائی. اور اس کے بعد بے لوثی کے ساتھ، بے غرضی کے ساتھ بچوں کی تربیت کرو. جو کچھ بھی غرض اور امید ہے وہ خدا سے وابستہ رکھو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اولاد بہرحال بشر ہے، انسان ہے. اگر اولاد سے امید لگاؤ گے تو ہو سکتا ہے امید پوری نہ ہو، مگر خدا سے امید لگاؤ گے تو یہ ناممکن ہے کہ امید پوری نہ ہو. اور فرمایا بہرحال یہ ایک چھوٹا سا جملہ معترضہ تھا، طویل ہو گیا. میں عرض یہ کر رہا تھا صرف کہ قرآن مجید کتاب توحید ہے اور اس عالم ہستی کا کی سب سے بڑی حقیقت توحید ہے. اور یہاں وہی نقش ابھرتا ہے جو نقش وابستہ بنقش توحید ہو. یہاں وہی وجود باقی رہتا ہے جو وجود وابستہ بحقیقت توحید ہو. یہاں کسی بھی شے سے دل لگانا شرک ہے، مگر اگر کسی سے دل لگانا ہو تو انہی سے دل لگاؤ جن سے خدا نے دل لگایا. توحید و شرک کی بحث بہت نازک ہے، بہت ظریف ہے، بہت دقیق ہے، بہت لطیف ہے.
عموماً بہت سے حضرات، بہت سے ذہن، بہت سی فکریں تشویش کا شکار ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ اذہان تشویش میں مبتلا نہ ہوں کہ جو فرش عزا پر پروان چڑھ رہے ہیں۔ کسی بھی غیر خدا سے وابستگی شرک ہے، مگر جن حقائق کو، جن موجودات کو، جن وجودات کو، جن افراد کو، جن شخصیتوں کو، جن کرداروں کو خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید کی حفاظت کے لیے بنایا ہو اور اپنا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے انہیں وسیلہ قرار دیا ہو، ان کو بطور وسیلہ اختیار کرنا شرک نہیں ہے۔ بہت واضح بات ہے، بہت واضح بات ہے، اس میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اللہ نے رسول بنایا ہے انہیں، ہم نے نہیں بنایا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ہر ایک کو براہ راست ہدایت دے سکتا تھا، تو اس نے رسول کو وسیلہ کیوں بنایا؟ کوئی حکمت تھی، کوئی مصلحت تھی، کوئی وجہ تھی۔ وہ قادر مطلق ہوتے ہوئے انہیں وسیلہ بنا رہا ہے، ہم عاجز مطلق ہوتے ہوئے وسیلہ نہ بنا۔ قادر مطلق، ہم عاجز مطلق، وہ عالم مطلق، ہم جاہل مطلق، وہ عالم و قادر ہونے کے باوجود انہیں وسیلہ قرار دیتا ہے، انہیں واسطہ قرار دیتا ہے، انہیں ذریعہ قرار دیتا ہے، انہیں اپنا واسطہ فیض بناتا ہے۔ ہادی وہ ہے، ہدایت ان کے ذریعے سے کرتا ہے۔ عالم وہ ہے، علم ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے۔ رحمان وہ ہے، رحمت ان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب اس نے خود اپنی صفتیں، اپنا کرم، اپنا لطف ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، تو ہم مزید اگر اس سے طلب کریں تو کس ذریعے سے طلب کریں؟ کس ذریعے سے؟ بس نازک بات یہ ہے کہ ان سے وابستگی اس لیے رہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے۔ توحید کے باب میں سب سے دقیق بحث وسیلہ شناسی ہی کی بحث ہے، سب سے دقیق، سب سے نازک بحث، سب سے ظریف بحث وسیلہ شناسی کی بحث ہے توحید کے مباحث میں۔ اور اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اس کے بنائے ہوئے کو ماننا ایمان ہے، اس کے بنائے ہوئے سے وابستہ ہونا توحید ہے، اور جس کو بھی اس نے نہ بنایا ہو اس سے وابستہ ہونا ہی شرک ہے۔
حقیقت یہ ہے اللہ نے ہماری اولاد کو ہمارے لیے وسیلہ نہیں بنایا ہے. اولاد سے امید لگانا شرک ہے. ہمارے لیے ہمارے والدین کو اللہ نے وسیلہ فیض نہیں بنایا ہے. ایک محدود سطح پر جس چیز کے لیے بنایا ہے, لیکن مطلق وسیلہ فیض بچوں کے حق میں ماں باپ بھی نہیں ہے. اس لیے ماں باپ سے بھی امید لگانا شرک ہے. لیکن محمد و علی سے امید لگانا شرک نہیں ہے. شرک نہیں ہے, ہرگز شرک نہیں ہے. ان سے وابستگی عین توحید ہے. ان سے وابستگی عین توحید ہے. میری صحت ساتھ نہیں دے رہی مگر تبرکن کچھ کہتا چلا جا رہا ہوں اور اپنے پرانے جملے دہرا رہا ہوں جو میں کراچی میں یا لاہور میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی سے وابستگی کے لیے اور اس سے براہ راست مدد مانگنے کے لیے ہم جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرماتا ہے؟ جب نماز ختم ہوتی ہے تو نماز کی ترکیب پہ غور کیا ہے آپ نے؟ شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور جب ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی میں اس کی تعبیر یوں کیا کرتا ہوں کہ گئے تھے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے, دروازہ کھلا تو سامنے مصطفیٰ نظر آئے. آج دنیا میں اگر توحید کسی کی سلامت رہ سکتی ہے تو صرف توحید محمدی ہے, صرف توحید قرآنی ہے, صرف توحید علوی ہے. یعنی وہ توحید جو قرآن نے پیش کی, وہ توحید جو مصطفیٰ نے پیش کی, وہ توحید جو مرتضیٰ نے پیش کی. وہی توحید وہ ہے جسے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے ایسے کلمہ گو ہیں جن کی توحید قدم قدم پر شرک سے آلودہ ہوتی چلی جاتی ہے. وہ توحید جو محمد و آل محمد نے پیش کی ہے اس میں ہر چیز حقیقت توحید سے وابستہ ہے. توحیدی جہان شناسی ہی کچھ اور ہے. توحیدی نقطہ نظر سے کائنات کا مطالعہ کچھ اور ہی حقائق کو سامنے لاتا ہے. ایک نگاہ عارف میں اور ایک نگاہ عامی میں یہی فرق ہے. عارف کی نگاہ کچھ دیکھتی ہے, غیر عارف کی نگاہ کچھ اور دیکھتی ہے. اور جو میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی اس کا ابھی ترجمہ بھی نہیں کیا میں نے, اس لیے کہ اس میں ایک ترکیب ایسی ہے جس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. ترکیب ہے بقیت اللہ کی. یہ کسی شاعر نے کوائن نہیں کی ہے یہ ترکیب, یہ ورڈز, یہ ٹرمینالوجی کسی نے کوائن نہیں کی ہے ہم میں سے, کسی انسان نے, کسی بشر نے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
میری سمجھ میں نہیں آتا بقیت اللہ کا ترجمہ کیا کیسے جائے گا. دیکھیے بعض ترکیبیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن کا ترجمہ آسان نہیں ہے بلکہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے بلکہ وہ تبھی سمجھ میں آ سکتی ہیں جب وہ حقیقت سامنے آ جائے. میں اس کی بس ایک مثال دے دوں اور گفتگو کل تک کے لیے ملتوی کروں. قرآن مجید میں ایک مقام اور ہے، سورہ مبارک ہے یاسین میں. یاسین قلب قرآن ہے. یہ تعبیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قلب قرآن، قرآن کا دل ہے یاسین. اس میں ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبین. اب اس آیت پہ تو گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، بس ایک روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. روایت یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض حضرات جو موجود تھے بزم پیغمبر میں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ آیت پوری سمجھ میں آ گئی، بس امام مبین سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیے کیا بدقسمتی ہے، امام مبین نہ کل سمجھ میں آیا تھا نہ آج. کیا بدقسمتی. اور سارے پوری آیت سمجھ میں آ گئی، جبکہ میں عرض کروں آیت بہت دقیق ہے. آیت میں بہت پیچیدگی ہے، فلسفیانہ پیچیدگی ہے، سائنٹیفک پیچیدگی ہے، ادبی پیچیدگی ہے، نحوی پیچیدگی ہے. آیت مشکل ہے. اس آیت پر میں کراچی میں گفتگو کر چکا ہوں، یہاں وہ گفتگو دہرانا مقصد نہیں، صرف اشارہ کر دوں کہ نحوی پیچیدگیاں بھی ہیں اس میں، گرامر کی پیچیدگیاں بھی ہیں اور فلسفیانہ پیچیدگیاں ہیں. کہہ دیا کہ ہمیں سب سمجھ میں آ گئی. صرف امام مبین سمجھ میں نہیں آیا. امام لفظ اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی میں کہ جس کے سمجھ میں نہ آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. مبین کہتے ہیں بیان کرنے والے کو، بیان گر. وہ امام جو بیان کرنے والا ہو وہ سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال حضور سے فوراً ہی جب یہ کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو پھر فوراً ہی کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس سے توریت مراد ہے؟ میں دست ادب جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ غور فرمائیے، وابستگی دل کی جیسے لگتا ہے ابھی بھی توریت سے تھی. ارے قرآن نازل ہو چکا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، کہتے ہیں کیا اس سے امام مبین سے توریت مراد ہے؟ حضور نے کہا نہیں. کہا کیا انجیل مراد ہے؟ حضور نے کہا نہیں. اور اس کے بعد حضور نے اشارہ کیا کہ دیکھو دروازہ مسجد کی طرف وہ جو آ رہا ہے وہ امام مبین ہے. پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، فرزند ابو طالب تھا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ غور فرمائیے کہ یہ مسئلہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ حضور نے لفظ امام مبین کے بدلے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. جہاں اللہ کا رسول لفظ کے بدلے لفظ استعمال نہ کرے وہاں کوئی شخص کے بدلے شخص کہاں سے رکھ سکتا؟
انتظار کیا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ امام مبین ہے. جس طرح حضور نے یہ حل کی ہے آیت امام مبین والی، اسی طرح میں منتظر ہوں، آپ سب منتظر ہیں. ایک وقت آئے گا جب کوئی اشارہ کر کے کہے گا کعبے کی طرف، کعبے کے سامنے پشت بکعبہ رو بمقام ابراہیم ایک جان مصطفیٰ موجود ہوگا، اور پھر وہ کہہ رہا ہوگا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ نے جسے بچا کے رکھا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. صلوات پڑھ دیں محمد. پروردگار عالم آپ سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ آپ حضرت کے انتظار کے صحیح آداب بجا لائیں. انتظار حضرت کے آداب. دیکھیے آپ کسی کے منتظر ہوتے ہیں تو ایک بےتابی ہوتی ہے، کسی کے منتظر ہوتے ہیں تو اس کے آنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے استقبال کے لیے آمادہ کرتے ہیں، اپنے گھروں کو اس کے استقبال کے لیے آمادہ کرتے ہیں، اپنے شہروں کو اس کے استقبال کے لیے آمادہ کرتے ہیں. بس یہ سوچ لیجئے کہ کیا ہم آمادہ ہیں حضرت کے استقبال کے لیے؟ کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں ہے آپ کا سوائے خود آپ کے نفس کے. آپ ہیں، آپ کا نفس ہے اور آپ کا پروردگار. کوئی نہیں ہے محاسبہ کرنے والا. مگر یہ خیال رہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے سچے رسول کا ہر اعلان سچا ہے، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں کہ جن لوگوں کو روئے زمین پر کمزور بنایا گیا ہم انہی کو امام بنائیں گے اور زمین کا وارث بنائیں گے. روئے زمین پر جتنا اہل بیت مصطفیٰ کو کمزور بنایا گیا کسی کو نہیں بنایا گیا. اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اللہ انہی کو امام بنائے گا، اللہ انہی کو وارث زمین بنائے گا. آپ بتائیے اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تاریخ کی یہ سچائی ہے، اہل بیت پیغمبر کو جتنا کمزور کیا گیا ہے کسی کو اتنا کمزور نہیں کیا گیا. ساری تفصیلات تو ہم لوگ بیان بھی نہیں کر سکتے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب ہم آپ کو سنا نہیں سکتے، آپ کو بیان نہیں کر سکتے. خود رسول کی زندگی میں رسول کو جو اذیتیں دی گئیں، حضور کو جو اذیتیں دی گئیں، حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی جس چوکھٹ پر رسول خدا آ کر روزانہ نماز صبح سے پہلے کہتے ہو السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت تم پر ہمارا سلام. اس در و دیوار کی حفاظت نہیں ہو سکی امت سے،
اس دروازے کو جلایا گیا. در و دیوار کے درمیان رسول کی اکلوتی بیٹی، ایک بیٹی رسول کی، اسے دیوار و در کے درمیان پیس دیا گیا. اجرکم علی اللہ. بس میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی. جب رسول دنیا سے گئے ایک بیٹی چھوڑ کے گئے. رسول کی وفات کے وقت بس ایک بیٹی تھی، رسول کی چہیتی، جس کے لیے رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جس کے لیے رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ہر غیرت مند انسان کے لیے، ہر غیرت مند مسلمان کے لیے تاریخ کے ان حوادث میں عبرتیں ہیں. اگر انسان کو اپنی عاقبت درست کرنی ہو، اگر انسان کو رضائے مولائے حقیقی درکار ہو، اگر انسان خداوند عالم کی رضا چاہتا ہو، اگر انسان مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہو، تو ان حوادث پر غور کرنا چاہیے. ان حوادث پر غور نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک وہ وقت تھا جب رسول کی بیٹی کو دیوار و در کے درمیان پیس دیا گیا، اور ایک وقت وہ آیا جب رسول کی نواسی، جب رسول کی نواسی کو اسیر کیا گیا، بازوؤں میں رسن باندھی گئی، سر مبارک سے ردا چھین لی گئی. تاریخ میں یہ حوادث قیام قیامت تک رونے کے لیے کافی ہیں. کیا ماتم کے لیے اور گریے کے لیے ایک جملہ کافی نہیں ہے کہ زینب اسیر ہو گئی، ام کلثوم اسیر ہو گئی، حضور کا فرزند علی ابن الحسین زین العابدین، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئیں. اور سن سکیں گے کبھی ان کے ہاتھوں کو پسے گردن سے باندھا گیا، پسے گردن سے باندھا گیا. اور سن سکیں گے بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے، بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے دشمنوں کو یہ معلوم تھا کہ حسین کی ایک 4 سال کی بچی ہے جسے حسین بہت چاہتے ہیں، حسین کے سینے پہ سونے والی بچی ہے. جب سب کو اسیر کیا تو اس بچی کو ماں کی آغوش سے چھین لیا اور تنہا ایک ناقے کی پشت پر اس بچی کو سینے کے بل لٹا کر رسیوں سے باندھا. جب ناقہ چلتا تھا تو بچی فریاد کرتی تھی، پھوپھی اماں میری پسلیاں ٹوٹی جا رہی ہیں، مادر گرامی سینے کی ہڈیاں ٹوٹی جا رہی ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو
تہذیب آل محمد سے آشنا فرما۔ پروردگار عالم انسانیت کو برکات اسلام سے مالا مال کر دے۔ پروردگار اس دنیا کو امن اور عافیت کا گہوارہ بنا دے، اور اپنے ولی آخر کے ہاتھوں سے، حضرت بقیت اللہ کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرا دے۔ جتنے مریض ہیں پروردگار انہیں خصوصی طور پر شفا عطا فرما۔